السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کو 2024 کے خاص صدقے کے بارے میں بتائیں گے کہ اگر آپ اس صدقے کو دے دیں گے تو سارا سال ستاروں کی نحوست سے بچے رہیں گے، آپ کے اوپر لگی رکاوٹیں اور بندشیں ختم ہو جائیں گی اور آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ مال و دولت آپ کے گھر میں ایسے آئے گا کہ جیسے بارش برستی ہے، دولت آپ کے قدموں میں ہوگی۔ بہت ہی طاقتور یہ صدقہ ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے کہ جس کو دیتے ہی آپ ایک دن کے اندر واضح تبدیلی محسوس کریں گے۔ گھر میں رزق اور مال و دولت کی فراوانی آ جائے گی۔ بہت ہی مجرب یہ عمل ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لازمی اس صدقے کو دیں تاکہ آپ آنے والے وقت میں ستاروں کی نحوست سے بچے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر لگائی رکاوٹوں کو، بندشوں کو ختم کر دے، مالی تنگیاں، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں اور خوشحالیاں آ جائیں۔ عمل کو کرتے ہی انشاءاللہ آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں آ جائیں گی۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ صدقہ آپ نے کس چیز کا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ اس کے طریقہ کار کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، آپ سے اس کا کوئی حصہ بھی، کوئی پارٹ بھی مس نہ ہو جائے۔ اسی چیز کے صدقہ کرنے کے بارے میں بتانے لگے ہیں کہ جس کو کرتے ہی آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھلنے لگیں گے۔ ایک دن میں ہی آپ کو معجزہ ظاہر ہوگا، آپ کے اوپر ہوئی ہر بندش کا خاتمہ ہو جائے گا، سخت سے سخت بندش کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، پھر وہ چاہے کاروباری بندش ہو، نوکری کے حوالے سے کسی نے آپ کے اوپر بندش کروائی ہو، آپ کی کامیابی کسی نے باندھی ہو، اگر کسی نے آپ کے رشتے پر بندش کروا رکھی ہو، یہ عمل کرتے ساتھ ہی ہر قسم کی بندش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ کے کاموں میں جو رکاوٹیں آتی تھیں وہ نہیں آئیں گی، آپ کے کام بگڑ جاتے تھے وہ نہیں بگڑیں گے اور آپ کا ہر کام بننے لگے گا، آپ ترقی کرنے لگیں گے، آپ کا جو کاروبار نہیں چل رہا تھا وہ اب چلنے لگے گا، آپ کو آپ کی پسند کی نوکری مل جائے گی، آپ کے رشتے بھی آنا شروع ہو جائیں گے اور جہاں آپ چاہ رہے ہوں وہاں انشاءاللہ آپ کا رشتہ بھی ہو جائے گا۔ بابا فرید گنج شکر کہتے ہیں کہ میں نے بے شمار ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کی قسمت میں بے شمار پیسہ لکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ غریب ہیں، تو اس کی وجہ ہے ان کے اوپر کرائی گئی بندش۔ اگر ان لوگوں پر بندش نہ کرائی گئی ہوتی تو وہ بہت ہی زیادہ امیر اور خوشحال ہوتے، لیکن اب بندش کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ 2 وقت کی روٹی بھی ٹھیک طرح سے نہیں کما پا رہے ہیں۔ بندش ایک عذاب ہے۔ آپ کا کوئی بھی حاسد، آپ کا کوئی بھی دشمن بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کے اوپر بندش کروا سکتا ہے اور آپ کی قسمت پر لگی ہوئی خوش قسمتیوں کو بد نصیبیوں میں بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کے حاسد نے چلتے ہوئے کاروبار کے اوپر بندش لگائی ہوگی تو آپ کا کاروبار بند ہو جائے گا۔ اگر کسی نے آپ کے رشتوں کے اوپر بندش لگائی ہوگی تو رشتے نہیں آئیں گے اور بیٹیاں بیٹھی بوڑھی ہو جائیں گی، اور اگر کسی نے آپ کے حسن اور خوبصورت حاسد ہو کر آپ کے اوپر کوئی بندش کروا دی ہے تو آپ کا حسن جاتا رہے گا۔ اب ہم آپ کو ایک ایسے صدقے کے بارے میں بتانے لگے ہیں کہ جس کو کرنے سے آپ کی اوپر کروائی گئی ساری بندشیں ختم ہو جائیں گی، سارے بندشوں کے بند تالے ٹوٹ جائیں گے اور آپ کی قسمت چمک اٹھے گی۔ آپ نے یہ صدقہ کیسے دینا ہے؟ آج کا عمل جو کرنا ہے وہ اس طرح سے کہ آپ نے اس عمل کو بہت ہی خاموشی سے کرنا ہے، کسی کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرنا، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں سے بھی راز میں یہ بات رکھنی ہے۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی بندش کروائی جاتی ہے، باہر والے کسی بندے کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کا برا چاہے۔ آپ کا برا وہی چاہتا ہے جو آپ کے قریبی ہوتے ہیں، آپ کے عزیز ہوتے ہیں، آپ کے جگری یار ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو آپ کے قریب بھی ہوتے ہیں اور آپ سے حسد اور بغض بھی رکھتے ہیں، وہ آپ کے اوپر بندشیں کرواتے ہیں اور آپ کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔
اب آپ نے اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے کہ کالے ماش جو کہ کسی بھی آپ کو پنساری کی دکان سے مل سکتے ہیں، جہاں سے دالیں ایزیلی اویلیبل ہیں، وہاں سے یہ کالی دال، کالے ماش بھی ان کو کہتے ہیں، وہ آپ خرید لیں، 1 پاؤ خرید لیں، اور اس میں سے 1 مٹھی آپ نے کالے ماش لے کر اس کو ایک کپڑے میں ڈال کر اس کی ایک پوٹلی سی بنا لینی ہے۔ اب آپ نے اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ آپ نے اس پوٹلی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی درود آپ کو یاد ہو، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک جو آپ کو یاد ہو، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یا اگر نماز میں پڑھا جانے والا درود ابراہیمی آپ کو یاد ہے تو وہ درود پاک بھی پڑھ لیں، یعنی 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ چلیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا یہ اسم مبارک یا قادر یا قادر یا قادر 41 ٹائم 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں بھی وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، یعنی 1 مرتبہ درود پاک آخر میں بھی آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام یا قادر کا یہ عمل ہے۔ یا قادر کا مطلب ہے کہ بہت قدرت رکھنے والا، یعنی اللہ کی ذات قدرت رکھتی ہے، ہر چیز کی خالق اور مالک ہے۔ اس کے علاوہ اور کون ہے جو انسان کو پریشانیوں سے نجات دلائے؟ یقیناً کوئی نہیں، صرف اللہ ہی اس بات پر قادر ہے کہ وہ انسان کو تمام بندشوں سے نجات دلا دے، بندشوں کا خاتمہ کر دے، مشکلات کو ختم کر دے اور خوشحالیاں لے کر آئے، انسان کو مال و دولت سے نواز دے۔ صرف اس پروردگار کی یہ ذات ہے، یہ شان ہے، یہ خوبی ہے کہ وہ قدرت رکھتا ہے ہر کام پر، ہر کام کر سکتا ہے، اور کن کے ذریعے سے اگر وہ چاہے تو 1 منٹ میں انسان کی قسمت کو سنوار دیتا ہے۔ پھر چاہے بندشیں، جادو اور عملیات کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اب آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، یعنی اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا تو دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک کاروبار کو چلا دے۔ اگر نوکری نہیں مل رہی تو دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک مجھے اچھی نوکری دلا دے۔ اگر رشتہ نہیں ہو رہا تو اپنے رشتے کے لیے، اچھا رشتہ آنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر گھر میں نا اتفاقیاں اور نا چاکیاں ہیں اور دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ان مشکلات کو ختم کر، نا چاکیوں کو ختم کر، سکون اور راحت فرما، یعنی جو بھی مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اب آپ نے وہ جو کالے ماش کی پوٹلی بنائی ہے اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ اب آپ نے اس پوٹلی کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ غلطی ہرگز نہیں کرنی جو باقی لوگ بھی کرتے ہیں کہ کالے ماش کا صدقہ دے کر اس کو چراہے میں پھینک دیتے ہیں یا گلی میں کسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ رزق کو ضائع کرنا یہ بالکل بھی اسلامی نہیں ہے۔ اب آپ نے ان کالے ماش کا جو صدقہ دینا ہے وہ مختلف طریقوں سے دے سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس میں اور ماش خرید کر ملا لیں۔ پہلے ہی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ تقریباً 1 پاؤ یا آدھا کلو کے قریب آپ ماش لے لیں، اور ان میں سے 1 مٹھی نکال کر آپ نے یہ عمل کر لیا۔ اب عمل مکمل ہونے کے بعد آپ نے وہ دوبارہ سے پوٹلی کھول کر وہ کالے ماش دم کیے ہوئے باقی تمام ماش میں مکس کر دینے ہیں اور وہ کسی غریب کو دے دینے ہیں تاکہ وہ اس کو پکا کر کھائیں اور اپنا پیٹ بھریں۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور آپ کے مصائب اور آپ کی مشکلات ختم ہوں گی۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو کالے ماش ہیں ان کو خود پکا لیں اور پکا کر غریبوں کو، محتاجوں کو، فقیروں کو اس کی روٹی کھلا دیں۔
اس سے بھی اس صدقے کا اثر ہوگا۔ لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کالے ماش کو، جن کے اوپر آپ نے اللہ کا بابرکت نام پڑھا ہے، کسی صورت بھی ضائع نہ کریں۔ اس کو چوراہے وغیرہ میں بالکل نہ پھینکیں، ادھر ادھر کہیں نہ پھینکیں تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک کے بہت بابرکت نام کا ورد اس کے اوپر ہوا ہے۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس صدقہ کو کرتے ہی آپ واضح ایک تبدیلی محسوس کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اوپر لگائی گئی بندشوں کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور جتنی بھی رکاوٹیں آپ کے کاموں میں آ رہی تھیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور اللہ پاک کے بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی کمنٹ باکس میں تحریر کریں۔